نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بہت سارے بھائی جو ہیں وہ سوال کی بنیاد غلط رکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جواب اس سوال کی بنیاد کے پیش نظر آٹومیٹیکلی غلط ہوتا ہے، اور اس پہ ہمیں صفائیاں دیتے دیتے جو ہے وہ ایک عرصہ گزر جاتا ہے۔ میرے محترم بھائی، امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا کوئی اور بزرگ ہوں، کوئی محدث ہوں، کوئی امام ہوں، ان کو بچانا یا ان کے اعمال پہ بحث کرنا یہ تو ہمارا موضوع ہے ہی نہیں سرے سے، نہیں یہ ہماری ضرورت ہے، اور نہیں شرعی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم پہ واجب اور لازم ہے۔ بھائی شرعی طور پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، اس پہ ہم نے بحث کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی نہ تعویذ لکھا ہے، نہ تعویذ پہنا ہے، نہ تعویذ لٹکایا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، من علق تمیما فقد اشرک، جو بندہ تعویذ لٹکاتا ہے گویا وہ شرک کرتا ہے۔ پھر اس بنیاد پہ ہمارے علماء دو حصوں میں بٹ گئے کہ بھئی برے تعویذ سے مراد جو ہے وہ ہے کہ جس میں جادو جنتر منتر ہوتا ہے، بھلا تعویذ جو ہے اس کے بارے میں یہ بات نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ جادو جنتر منتر والے تعویذوں کے بارے میں روایت ہے تو اس کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالأولیٰ فرما دیا کہ بھئی کاہن کے پاس نہیں جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنا، جو بندہ کاہن کے پاس آیا، کاہن سے اس نے کہانت کے بارے میں پوچھا، جادو کروایا، جنتر منتر کروایا، 40 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نکل گیا، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو جب 40 دن اس کی عبادت نہیں قبول ہوتی تو یہ اشرک والا معاملہ کہاں پہ نکل آیا؟ تو بھائی اس وجہ سے یہ کڑے چھلے کوکے، یہ دھاگے جنتر تعویذ یہ مناسب نہیں ہے، لہذا دم کی گنجائش ہے، دم کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ شفاء للناس ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا بنایا ہے، تو اس آیت میں تو پھر شہد کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ تو لوگ پھر شہد کی بوتل تو گلے میں نہیں باندھتے، بازو پہ نہیں باندھتے، شہد تو جو ہے وہ نہیں باندھا جا سکتا، تو قرآن کریم کیسے باندھا جا سکتا ہے بھائی؟ تو لہٰذا ہم اس تعویذ کو درست نہیں سمجھتے، ہم اس میں احتیاط کرتے۔ اب کوئی بھائی مجھے پھر سے یہ نہ دلائل دینے لگ جائے کہ جی فلاں مولوی صاحب نے ایسے کہا ہے، فلاں مولوی صاحب نے ایسے کہا ہے، مجھے جس نے بھی دینا وہ یہ دلیل دینی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا ہے۔ اس کو میری اس بات کو اگر کسی بھائی نے پلٹنا ہے تو وہ حدیث رسول کے ساتھ پلٹنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے بھائی؟ تو علماء کے مشائخ کے فتاوی جات ہمارے لیے جو ہے وہ شافی عمل نہیں ہے، ہمارے لیے کافی عمل نہیں ہے، ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ مسائل جو ہیں وہ شافی اور کافی ہیں، ٹھیک ہے بھائی جان؟ تو لہٰذا میں اس پہ کوئی پیروی نہیں کرنا چاہتا کہ البدایہ والنہایہ میں کیا لکھا گیا ہے اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں کو سلامت رکھے، جو حیات ہیں، جو وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کا گڑھا بنائے۔ اس کے علاوہ وکالتیں کرنا وہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، صحابہ کرام کے لیے ہے۔ بارک اللہ فیکم۔